بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالت احرام میں کون سی چیزیں ایسی ہیں، کون سے اعمال ایسے ہیں جو کرنا جائز ہے؟ مثلا غسل کرنا، جبکہ بشرط ہے کہ میل وغیرہ چھڑانے کی نیت نہ ہو اور میل وغیرہ نہ چھڑایا جائے، اور اسی طرح پانی میں غوطہ لگانا جائز ہے، کپڑے دھونا یہ بھی جائز ہے، مسواک کرنا جائز ہے، اور کسی چیز کے سائے میں بیٹھنا یہ جائز ہے، لیکن سر کے اوپر کوئی چیز نہیں رکھ سکتے۔ چھتری لگانا یہ بھی شرعاً جائز ہے، جبکہ چھتری سر کے ساتھ چپکی ہوئی نہ ہو بلکہ فاصلے پر ہو۔ انگوٹھی پہننا، بے خوشبو کے سرما لگانا، داڑھ اکھاڑنا، اگر ناخن پہلے سے ٹوٹا ہوا ہے کچھ تو اس کو اکھیڑ دینا یہ جائز ہے۔ فسد لگوانا یعنی پچنا وغیرہ جو لگوایا جاتا ہے حالت احرام میں جائز ہے۔ آنکھ سے جو کائی وغیرہ نکلے یا کوئی بال وغیرہ نکل جائے تو اسے جدا کر دینا یہ بھی شرعاً جائز ہے۔ اسی طرح احرام پہننے سے پہلے جو احرام پر خوشبو لگی اور احرام پہننے کے بعد نیت کرنے کے بعد بھی وہ خوشبو اگر باقی ہے تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، وہ جائز ہے۔ اسی طرح حرم سے باہر کوئی گھاس وغیرہ اکھاڑنا یا درخت کاٹنا شرعاً جائز ہے۔ چیل، کوا، چوہا، گرگٹ، چپکلی، سانپ، بچھو، کھٹمل، مچھر، پسو، مکھی وغیرہ ہر وہ چیز جو تکلیف دینے والی ہو تو اسے مارنا اگرچہ یہ حرم میں ہو شرعاً جائز ہے۔ اسی طرح منہ یا سر کے علاوہ کسی اور جگہ اگر کوئی زخم ہو گیا ہے تو ضرورت کے مطابق عذر کی وجہ سے وہاں پٹی باندھنا یہ جائز ہے۔ اسی طرح گال کے نیچے تکیہ وغیرہ رکھنا یا ہاتھ وغیرہ رکھ لینا شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ کان کپڑے سے چھپانا یہ جائز ہے۔ اسی طرح سینے پر کوئی بوری وغیرہ یا بیگ وغیرہ کوئی چیز اٹھائی سینے پر رکھ کر تو شرعاً یہ جائز ہے، لیکن سر کے اوپر گٹھڑی وغیرہ یا بیگ وغیرہ رکھ کے نہیں اٹھایا جا سکتا، یہ وہ جائز نہ ہوگا کہ اس سے سر جو ہے وہ چھپ جائے گا۔ اسی طرح آئینہ دیکھنا اور حالت احرام میں نکاح کرنا یہ تمام باتیں وہ ہیں جو حالت احرام میں جائز ہیں۔ ان چیزوں کو دوبارہ وائس سن لی جائے، ان چیزوں کو نوٹ کر لیا جائے، وائس دوبارہ سن لی جائے تاکہ بوقت ضرورت یہ کام آ سکیں، کیونکہ حالت احرام یہ ایک ایسا عمل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ ان دو چادروں میں حاجی اللہ کو بڑا پسند ہے، اور جب وہ ان دو چادروں میں آ جاتا ہے اور نیت کر لیتا ہے تو بہت سی حلال چیزیں اس پر حرام ہو جاتی ہیں اور بہت سی مباح چیزیں اس کے لیے مکروہ ہو جاتی ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اس کے لیے جائز رہتی ہیں۔ ان تمام باتوں کا ہم سب کے علم میں ہونا بے حد ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ ابھی انشاءاللہ عز و جل پرسوں صبح روانگی ہے تو اس کے لیے احرام پہننا ہوگا، تو احرام پہننے سے پہلے خوشبو لگانا اس کا ایک طریقہ کار انشاءاللہ اس پر ایک بالکل ایک منظم طریقے سے ایک وائز انشاءاللہ کر دی جائے گی، اس کے مطابق آپ احرام پہننے کی، احرام باندھنے کی ترکیب کیجئے گا۔ اللہ رب العزت آپ تمام حجاج کرام کے سفر میں آسانیاں پیدا فرمائے اور مبرور و مقبول حج کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔